السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ڈرامے کے فنی عناصر۔ اور اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ ڈرامے کے جو ہے تعریف کیا ہے اور ڈرامے کی قسمیں کون کون سی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو اب تک نہیں دیکھا ہے تو پلیز جا کے ہمارے پلے لسٹ ڈرامے میں جا کر دیکھ لیجیے، یا اینڈ اسکرین پر بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ ڈرامے کی اجزاء ترکیبی یا ڈرامے کے فنی عناصر۔ بقول ارسطو ڈرامے کے فنی عناصر 6 ہے۔ سب سے پہلا ہے پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ڈرامے کے 6 فنی عناصر بتائے گئے جس سے ایک ڈرامہ وجود میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں پلاٹ ہونا چاہیے، کردار، پھر مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش۔ اس طرح سے 6 عناصر یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پلاٹ واقعات کی منطقی ترتیب کو پلاٹ کہتے ہیں، کہ یعنی کہانی کو ترتیب دینا پلاٹ کہلاتا ہے۔ کہانی اور پلاٹ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ میں اسباب و علل کا سہارا لیا جاتا ہے، کہانی میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کو ای ایم فاسٹر نے بہت بہترین اور آسان مثال سے سمجھایا، اور یہ بات واضح کی ہے کہ تمثیل و تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ مثال ملاحظہ ہو، بادشاہ مر گیا اور رانی مر گئی، یہ ایک کہانی ہے۔ اسی کو اس طرح کہنا، بادشاہ مر گیا، اس کے غم میں رانی مر گئی، یہ پلاٹ ہے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ ڈرامے میں پلاٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عمدہ اور اچھے پلاٹ میں واقعات کی ترتیب ایک خاص ڈھنگ سے ہوتی ہے۔ واقعات میں تسلسل، ربط اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ واقعات میں یہاں پر تسلسل ہوتا ہے، ربط اور ہم آہنگی ہوتی ہے پلاٹ کی وجہ سے۔ ڈرامے میں ابتدا، وسط اور آخر واضح طور پر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اکثر ناقدین نے پلاٹ کو 6 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ ابھی کیا ہے یہاں پر ڈرامے میں وسط کیا ہے، ابتدا کیا ہے، وسط کیا ہے اور آخر کیا ہے، واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے پلاٹ کو بھی ناقدین نے کیا کیا ہے، 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے آغاز کا مقصد آئندہ آنے والے افعال اور اعمال کے متعلق مناسب اشارات کرنا، مواد کے متعلق ضروری واقفیت پیدا کرنا، کرداروں کا تعارف کرانا تاکہ آنے والے واقعات کا سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے، کوئی الجھن اور دشواری نہ رہے۔ یہاں پر کیا ہے، سب سے پہلے آغاز میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر مواد کے متعلق ضروری واقفیت پیدا کی جاتی ہے، کرداروں کا تعارف کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آنے والے واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابتدائی واقعہ ڈرامے کے عمل میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی سے سامعین کے روبرو ڈرامے کا پہلا منظر پیش ہوتا ہے اور ڈرامے میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کسی بیان یا منظر سے تو ڈرامہ شروع نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کرداروں کا تعارفی آغاز کرنا مناسب ہے۔ اسی لیے ڈرامے کا آغاز واقعے کے عمل سے ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے سامعین کا پورا دھیان ڈرامے کی طرف مبذول کیا جا سکے۔ تو ابتدائی واقعہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامعین دیکھنے کے لیے اس کو پورا دھیان اس کی طرف مبذول کر سکے، اس کی جانب توجہ دے سکے۔ عروج ڈرامے کے اس مرحلے میں پورے طور پر عروج پر ہوتا ہے۔ جہاں ڈرامے کے دوسرے مرحلے میں واقعات کا انتخاب تھا، وہیں اس حصے میں ان واقعات کی ترتیب وار پیشکش کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے حصے میں کیا بتایا کہ واقعات کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے، اور پھر یہاں پر عروج میں کیا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں واقعات کا انتخاب تھا کہ واقعات کون سے واقعات انتخاب کرنے ہیں، اور پھر یہ اس حصے میں ان کو کس طرح سے ترتیب وار پیشکش ان کی جائیں گی۔ اس سے پلاٹ میں عجیب قسم کا ایک الجھاؤ ظاہر ہوتا ہے اور سامعین پورے طور پر ڈرامے سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہاں پر پھر ڈرامے میں ایک قسم کا الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور سامعین دیکھنے والے کیا ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں اور ڈرامے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نقطۂ عروج ڈرامے کے اس حصے میں مختلف اور متضاد قوتوں کی کشمکش عروج و کمال پر پہنچ کر ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتی ہے کہ ان میں سے ایک کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اور قصے کا انجام نظر آنے لگتا ہے۔ نقطۂ عروج پر کیا ہم کو لگ جاتا ہے کہ ابھی کسی ایک کی کامیابی یہاں پہ یقینی ہے۔ بقول صفدر آرا نقطۂ عروج غیر متوقع طور پر پلاٹ کے تصادم کو انتہائی کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ انہی کی زبانی ملاحظہ ہو، نقطۂ عروج کے معنی ہے پلاٹ کے تصادم کو خلاف توقع انتہا کو پہنچ جانا، جس سے ذہنی اور جذباتی توازن درہم برہم ہو جائے۔ نقطۂ عروج میں اس طرح سے یہاں پر تصادم بتایا جاتا ہے کہ نقطۂ عروج اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے والے میں کیا ہوتا ہے، ذہنی اور جذباتی توازن کیا ہوتا ہے، درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تنزل ڈرامے کے اختتام سے پہلے کے حصہ تنزل کہلاتا ہے، جس سے ماڈرن ڈرامے میں اینٹی کلائمیکس کی حیثیت میں تعارف ہے۔ منتہا حصے میں چیزیں الجھی ہوئی لگتی ہے، وہیں اس حصے میں کیا ہوتی ہے، چیزیں سنبھلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو رفتہ رفتہ انجام کی طرف بڑھتا ہے اور پلاٹ متعین ہو جاتا ہے۔ تبھی کیا اینٹی کلائمیکس میں کیا ہوتا ہے، جو پہلے چیزیں الٹی ہوئی اور نقطۂ عروج پر پہنچا کر تصادم بتا دیا جاتا ہے، کشمکش پیدا کر دی جاتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر چیزیں کیا ہوتی ہے، وہ سنبھلنے لگ جاتی ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتی ہے، پلاٹ یہاں پر متعین ہو جاتا ہے۔ انجام پھر یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کا حصہ ہے انجام۔ پلاٹ کے اندر انجام
کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. اسی حصے میں ڈرامائی تصدم کے ایسے پہلو ظاہر ہوتے ہیں کہ جن سے تکمیل کا احساس ہوتا ہے اور اسی حصے میں آ کر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بات یاد ہے کہ ڈرامے کے فنی عناصر کا اہم جزو ہے. البتہ اجزائے ترکیبی میں اس کا شمار نہیں ہوتا. ڈرامہ خواہ المیہ ہو یا تربیہ، اس کے بغیر اس کا وجود میں آنا مشکل. تصادم ہونا چاہیے ڈرامے میں، پر یہاں پر اس میں اجزائے ترکیب میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. تصادم کیا ہے؟ دو قوتوں کے بیچ میں بتایا جاتا ہے. ارادہ و مقاصد و کردار و ماحول. کبھی تقدیر میں ایک سوسائٹی کا دوسرے سوسائٹی میں، کبھی نیکی اور بدی میں، کبھی موت اور زندگی میں، کبھی فرد اور محبت میں، کبھی عقائد اور کبھی کردار کے اندر متضاد رجحانات کا بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر تصادم کو یہاں پر اجزائے ترکیبی میں تو نہیں شمار کیا گیا، پر یہاں پر تصادم بھی ڈرامے میں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے پلاٹ کے اندر یہاں پر 6 چیزیں آ گئی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے، یہاں پر آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر آغاز کے بعد میں نقطۂ عروج ہوتا ہے. پھر نقطۂ عروج ہوتا ہے. پھر بعد میں یہاں پر کیا ہوتا ہے، تنزل ہوتا ہے. اور پھر آخری میں انجام یہاں پر بتایا جاتا ہے. کردار. ابھی اس کے بعد میں یہاں پر دوسرا پلاٹ کے بعد جو اہم اجزاء ہے یہاں پر ڈرامے کے اجزاء ترکیبی میں فنی عناصر میں، تو وہ ہے کردار. کردار ڈرامے میں غیر معمولی اہمیت کردار کی ہوتی ہے. ڈرامے کا سارا دار و مدار کردار پر ہی ہوتا ہے. ڈرامے میں کردار تخلیق کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ظاہری سانچہ اور ڈھانچہ بنایا جائے، بلکہ نفسیات کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پر کردار لکھتے وقت فنکار جس قدر اپنے داخلی جذبات و احساسات کی رنگ آمیزی جتنی کم کرے گا، ڈرامہ اتنا ہی دلچسپ اور مؤثر ہوگا. کردار نگاری سے متعلق محمد حسن لکھتے ہیں، ڈرامہ آپ محض اپنے لیے نہیں لکھتے، قلم اٹھاتے ہی آپ کو مختلف کرداروں کو ڈھالنا پڑتا ہے، اور ان میں اکثر کردار آپ کی تخلیق ہونے کے باوجود آپ کی ذات سے الگ